الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المعارج یہ بھی مکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو انتہائی گناہ کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، باز نہیں آتے، ان کے لیے ایک کنفرم بات کی ہے کہ ان کو سخت قسم کا عذاب ملے گا۔ یہ کنفرمڈ ہے، اور اہل ایمان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت میں سمجھایا ہے کہ دھیان کرو، اپنے اخلاق کو، اپنے عادات کو درست کرو۔ برا اخلاق تمہارا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو دوسروں کا ہے۔ اچھی عادات تمہاری ہونی چاہیے، بری عادات نہیں ہونی چاہیے، یہ دوسروں کی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو قرآن مجید کے رنگ میں ڈھال لو، جو تعلیم قرآن مجید دے رہا ہے اس کو اپناؤ۔ تو سورۃ المعارج، معارج کس کی جمع ہے؟ یہ ہے معرج کی۔ معرج، را کے اوپر زبر لگا لے تو معرج۔ معرج کا کیا مطلب؟ وہ جگہ جس کے اوپر انسان قدم رکھ کے چڑھتا جائے، اسی سے معراج ہے۔ تو مراد یہ کہ سیڑھی، ٹھیک ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ معارج، سیڑھیاں۔ مکہ میں یہ صورت نازل ہوئی، شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع۔ سأل، سوال کیا، سائل، سوال کرنے والے نے، بعذاب، اس عذاب کا، واقع، جو واقع ہونے والا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، لیس لہ، نہیں ہے اسے، دافع، کوئی دفع کرنے والا۔ کفار میں سے کچھ نے اللہ کے عذاب کے بارے میں سوال کیا کہ وہ ہم پر آ جائے، نبی علیہ السلام سے کہا، یا خود انہوں نے دعائیں کی۔ جیسے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ، اگر واقعی یہ قرآن یا محمد الرسول اللہ واقعی تیری طرف سے ہیں، تو نے نبی علیہ السلام کو منتخب کیا ہے، یا یہ قرآن مجید تیرا ہی کلام ہے، واقعی اگر یہ تیرا ہے تو ہم مانتے نہیں ہیں، بلکہ اس کے بدلے میں تو کیا کر، آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے، یا ہمیں سخت دردناک قسم کے عذاب سے دو چار کر۔ یہ اس نے دعا کی، اور خانہ کعبہ کے دروازوں کو پکڑ کے، دروازے کو پکڑ کے یہ دعا کی، چمٹ کے دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور فرمایا نبی علیہ السلام کو کہ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کے رسول، انہوں نے درخواست تو کی ہے، مگر اللہ ان کو عذاب بالکل نہیں دے گا کیونکہ آپ ان کے اندر ہیں۔ جب نبی قوم کے اندر ہو اور وہ تنگ نہ آیا ہو، ابھی کوئی بد دعا نہیں کر رہا اور اللہ سے بس شکوہ بھی نہیں کر رہا، اللہ میں نے کر لیا اپنا کام، یہ نہیں ماننے والی، اب ان پر عذاب بھیج، تو پھر نبی نکل جاتا ہے، پھر پیچھے عذاب آتا ہے۔ لیکن جب نبی قوم کے اندر ہو تو اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ عذاب نہیں بھیجتا۔ تو یہاں یہی بات سمجھائی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا، مانگا کہ اللہ تیری طرف سے جو عذاب واقع ہونے والا ہے وہ کیوں نہیں آتا؟ وہ آنا چاہیے، ہم نہیں مان رہے تیرے قرآن کو، تیرے رسول کو، اور جب تیری طرف سے عذاب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے یہ قرآن اور رسول دونوں غلط ہیں اور ہم صحیح ہیں۔ اگر یہ صحیح ہوتے تو ہم نے تجھ سے درخواست بھی کی، تیرا قرآن بھی ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، رسول بھی کہتا ہے، تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ یا تو ہم صحیح ہیں وہ غلط ہے، یا وہ صحیح ہیں ہم غلط ہیں، ثابت ہوں، ہم غلط ثابت ہوں، تیرا عذاب آئے گا تو ہم غلط ثابت ہوں گے نا۔ تو اس طرح کی وہ دلائل سے بات کرتے تھے لوگوں کے سامنے۔ تو کہتے ہیں
انہوں نے یہ کہا تو اللہ فرماتے ہیں للکافرین، یہ عذاب آیا تو صرف کافروں کے لیے آئے گا، مسلمانوں کے لیے نہیں آئے گا، وہ یاد رکھیں، وہی اس کا نشانہ بنیں گے۔ اور جب وہ آیا تو لیس لہ دافع، کوئی بھی اس کا دفاع کرنے والا نہیں ہوگا، جو بھی دفاع کرے گا وہ بھی مٹ جائے گا، ملیا میٹ ہو جائے گا۔ اور یہ عذاب کہاں سے آئے گا؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ بھی کون ہے؟ ذی المعارج، جو عروج والا ہے۔ فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں نا، تعرج الملائکۃ والروح الیہ، آگے آ رہا ہے، تو یہ جب اوپر چڑھتے ہیں تو ان کا اپنا ایک راستہ ہوتا ہے، تو وہ راستے جو ہے نا، ایک قسم کی بلندیوں کی طرف چڑھنا، وہ ایک سیڑھیاں ہیں، تو اس کو اللہ فرماتے ہیں سیڑھیاں چڑھتے جائیں، او اینڈ پہ کہیں جا کے پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو فرشتوں کی رفتار بھی لائٹ کی رفتار جو ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ تیز ہے، تو اس تیزی کے باوجود بھی فرشتے اوپر چڑھتے جاتے ہیں، اور ایک مقام آتا ہے وہاں جا کے یہ رک جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے، اور پھر اس سے آگے تو بہت کچھ ہے، پھر کہیں جا کے اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے آپ کو کہا ذی المعارج، کہ میں ایسی ہستی ہوں جو سیڑھیوں والی ہوں، یعنی اس تک پہنچتے ہیں فرشتے تو کس طرح پہنچتے ہیں؟ یوں چڑھتے جاتے ہیں۔ ان کا اپنا ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اپنا ایک راستہ بنا رکھا ہے، ان کی اپنی ایک رفتار بنا رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی پر، اللہ تعالی سب سے بلند، تو علو میں، بلندی میں اللہ تبارک و تعالی انتہا پہ ہے، اس کے بعد کوئی اور بلند نہیں ہے۔ تعرج الملائکۃ، چڑھتے ہیں فرشتے، والروح، اور روح الامین، الیہ، طرف اس کے، فی یوم، ایک دن میں، کان مقدارہ، ہے مقدار جس کی، 50، 50,000 ہزار سنہ، سال، 50,000 سال، یعنی فرشتے ہوں یا جبریل امین ہوں۔ روح کا مطلب ایک تو یہ کیا ہے جبریل امین، اور دوسرا مطلب یہ بھی کیا ہے کہ موت کے وقت مومن کی روح جو ہے، یہ مراد ہے یہاں۔ تو بہرحال ان کے چڑھنے کی جو رفتار ہے اور مقدار ہے، ایک دن میں وہ جو چڑھتے ہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی مخلوق اس سفر کو کرے تو اس کو 50,000 سال لگیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ فرشتوں کے علاوہ یا روح الامین کے علاوہ، یا مومن کی روح موت کے وقت جب قبض کی جاتی ہے اور اوپر فرشتے لے کے چڑھتے ہیں، تو یہ ان کے چڑھنے کی رفتار ان کے نزدیک ایک دن کی ہے، لیکن ان کے علاوہ اگر کوئی اور مخلوق اوپر چڑھنا چاہے، کسی ذریعے سے بھی چڑھنا چاہے، تو اس کو 50,000 سال چاہیے، ٹھیک ہے؟ 50,000 سنہ۔ تو روح سے مراد 2 مفہوم میں نے بتا دی ہیں، اور پھر فصبر، بس صبر کیجئے اللہ کے نبی، صبراً جمیلا، صبر کرنا جمیل، بہت اچھا، خوبصورت۔ مراد یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں مان رہے، بلکہ اس کی بجائے یہ اللہ کا عذاب مانگ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول یہ ڈھیٹ پن ہے ان کا، تو آپ ذرا ان کی ضد اور ان کا تعصب جو ہے وہ باقی بے شک رہے، لیکن آپ ان کے مقابلے میں صبر کریں، اور صبر بھی کیسا کریں؟ صبر جمیل، بڑا خوبصورت صبر، فصبر صبراً جمیلا۔ یہ باتیں کر کے آپ کو آپ کی قوم اذیت دیتی ہے، آپ کو واقعی تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ اس معاملے میں کوئی ٹھنڈی آہ بھی نہ بھریں، اور نہ ہی کوئی جزا فضا کریں، اور نہ ہی ان کی تکلیف دہ باتیں آپ کی رسالت میں اور اس کی تبلیغ میں کوئی رکاوٹ بن سکتی ہیں، اور نہ بننی چاہیے۔ آپ اپنا کام کریں یا اپنی مخالفت کرتے جائیں۔
کیوں کہ اللہ کی مدد اگر آتی بھی ہے تو صبر سے آتی ہے، یہ یاد رکھیے، ان النصر مع الصبر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج تنگی ہے، کل کو آسانی بھی ہو سکتی ہے، ان مع العسر یسرا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ صبر کیجئے۔ انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ دیکھتے ہیں اس کو، اس عذاب کو بہت دور، ونراہ، اور ہم دیکھتے ہیں اسے قریبا، بہت قریب۔ یعنی یہ کفار سمجھتے ہیں کہ عذاب بہت دور ہے، ناممکن ہے آئے، یا بالفرض قیامت کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، قیامت آنے میں بھی بڑی دیر لگے گی، اگر اس کے بعد ہمیں عذاب ملتا ہے تو عذاب وہ بہت دور پڑا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں، اور دور کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ناممکن ہے، بعیدہ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا عذاب ناممکن ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا، مگر اللہ فرماتے ہیں وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم دیکھتے ہیں اس کو بالکل قریب، کہ اس نے لا محالہ ہو کے آنا رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ناممکن ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل قریب ہے، بس آیا کہ آیا۔ یوم تکون السماء، یوم تکون السماء کالمہل، اب عذاب کی ایک شکل اللہ نے بتائی ہے کہ قیامت کو، جس کو ہم سمجھتے ہیں بڑی قریب ہے، اور یہ سمجھتے ہیں قیامت بھی بڑی دور ہے، اور پھر اللہ کا عذاب ان پر آئے، یہ سمجھتے ہیں ناممکن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بہت ہی بس آ چکا، ٹھیک ہے؟ تو آ چکا، یہ ہم جانتے ہیں کہ بس یہ آخری امت ہے، آخری رسول ہے، آخری کتاب ہے، آخری امت ہے، تو اس لیے اس کے بعد قیامت ہی آنی ہے، کوئی اور رسول نہیں آنا، تو یہ دنیا کا اب اینڈ ہے، اینڈ، اب اس دنیا پہ شام چھانے والی ہے، شام اس کی بالکل قریب ہے، تو یہ مراد ہے۔ یوم تکون السماء، جس دن ہوگا آسمان کالمہل، تیل کی تلچھٹ کی طرح، وتکون الجبال کالعہن، اور ہوں گے پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح۔ یہ دن جب آئے گا تو اس کی ہولناکی انسان پہلے سوچ لے کہ کیا ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ دن ایسا ہوگا کہ آسمان اس چیز کی مانند ہو جائے گا جس کو پگھلا کے رکھ دیا جائے، یعنی لوہے کو بھٹی میں ڈال دیں تو وہ تھوڑی دیر کے بعد پگھل جاتا ہے، تو آسمان کی حالت یہی ہو جائے گی، اور اس کا رنگ یوں محسوس ہوگا جیسا تیل کی تلچھٹ، پکوڑے تلتے ہیں نا، پکوڑے تلنے کے بعد نکال لیے، اب وہ جو تیل جو باقی بچتا ہے نا، اور اس میں کچھ جلی جلی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کالا تیل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تلچھٹ۔ تو تیل کی تلچھٹ کی طرح یہ آسمان ہو جائے گا، اس کا رنگ بدل جائے گا، اب تمہیں نیلا نظر آتا ہے، رات کو کالا نظر آتا ہے، یہ بالکل سرخ ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور ہوں گے پہاڑ، كَالْعِهْنِ، عہن کہتے ہیں ایسی کپاس کو جو مختلف رنگوں کی ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسے پہلے صورت آگے آئے گی تو اس میں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، تو عہن ویسے کہتے ہیں کس کو؟ کپاس کو، اور کپاس بھی وہ جو دھنکی ہوئی ہوتی ہے، دیکھا نا کس طرح دھک 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 کر کے نا مشین کپاس کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے ذرہ ذرہ میں بکھیر کے آپس میں جڑے ہوتے ہیں، وہ اس طرح پھینک رہی ہوتی ہے، تو پہاڑ بالکل ایسے ہو جائیں گے، مراد یہ کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور منفوش کا لفظ قرآن مجید کی دوسری صورت میں ہے، جس کا مطلب ہے کہ جب وہ ریزہ ریزہ ہوں گے، وہ دھک دھک کر کے دھک دھک کر کے بکھر رہے ہوں گے، تو ہر پہاڑ کا جو اپنا پتھر ہوگا وہ اپنا رنگ نمایاں کر رہا ہوگا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور نہیں پوچھے گا، نہیں سوال کرے گا کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست کو۔ حمیم بڑے گہرے دوست ہوتے ہیں، بہت قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، بندے کی اپنی حالت ایسی ہوگی
کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حال میں ہی لگا دے گا. او بھائی تمہارا حال کیا ہے, تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اس کو دوسرے کی پرواہ ہی نہیں ہوگی, اور نہ دوسرے کو کہہ سکے گا کہ بھائی تم کچھ میری مدد کرو, بلکہ وہ اپنے حال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے اپنے حال میں اتنا لگا دینا ہے, اتنا مشغول کر دینا ہے کہ اس کو اپنی فکر ہوگی کہ میرے ساتھ آج کیا سلوک ہوتا ہے. تو انتہائی گہرا دوست جو دنیا میں ہوتا ہے اس سے تو انسان مدد لے لیتا ہے, اس کو بلا بھی لیتا ہے, وہ اپنی یاری بھی نبھاتا ہے, مگر یہ یاری قیامت کے روز ختم ہو جائے گی. یبصرونہم, وہ دکھائے جائیں گے انہیں. مراد یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار ہو, گہرا دوست ہو جو دنیا میں تھا, وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے, ایک دوسرے کو پہچان لیں گے, جانتے بھی ہوں گے, مگر نہیں, سوال نہیں کر پائیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ تم میری مدد کرو, بلکہ اس کو اپنی پڑی ہوگی کہ آج میں بچتا ہوں کہ نہیں بچتا. تو یہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے, جانتے ہوں گے کہ یہ مجھے جانتا ہے, مگر سوال نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے. یا یہ بھی ہے کہ مومن کافروں کو دیکھیں گے جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے یا دنیا میں دوست تھے, وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے, مگر مومن اس کی طرف نہیں دیکھے گا کہ تم آؤ میری مدد کرو. اور کفار کو اپنی پڑی ہوگی کہ آج میں کیسے بچتا ہوں. یہ سب حالت ہوگی. ٹھیک ہے. یا یبصرونہم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو لیڈرز ہوں گے وہ اپنے ان حمیم کو, جو ان کے بڑے بہترین کارکن تھے, جو جان تک قربان کرنے کو تیار تھے, ان کو دیکھیں گے. لیڈرز اپنے مریدوں کو دیکھیں گے, لیکن لیڈر کی اپنی حالت ہوگی اور ہر مرید کی اپنی حالت ہوگی. سوال نہیں کر سکے گا جناب کچھ ہیلپ, اس کو اپنی پڑی ہوگی. یود المجرم, چاہے گا مجرم, لو یفتدی, کاش وہ فدیے میں دے دے, من عذابی, عذاب سے بچنے کے لیے, یومی اذن, اس دن کے, ببنی, اپنے بیٹوں کو, وصاحبتی ہی, اور اپنی بیوی کو, واخی, اور اپنے بھائی کو, وفصیلتی ہی, اور اپنے خاندان کو, اپنے کنبے کو, التی, وہ جو, تؤوی, وہ پناہ دیتا تھا اسے, ومن, اور جو کچھ ہے, فی الارض, زمین میں, جمیعاً, سب کا سب, ثم ینجی, پھر وہ نجات دلا دے اسے, کلا, ہرگز نہیں. اللہ فرماتے ہیں اس دن ایک مجرم یہی چاہے گا, یعنی اپنی ذات کی فکر اس کو اتنی ہوگی کہ آج میرے ساتھ جو بھیانک سلوک ہونا ہے, میں کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں. جان پیاری ہوتی ہے ہر بندے کو, اور ہر شے وہ قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا کہ کسی طرح مجھے کوئی سزا نہ ملے. تو وہ چاہے گا, یودو, دل سے چاہے گا, یہ نہیں کہ اوپر سے, دل سے چاہے گا کہ کسی طرح آج میں بچ جاؤں اور ہر شے کو قربان کر دوں. اس میں کون کون ہے کہ کسی طرح میں بچ جاؤں, اور اللہ مجھے اس عذاب سے بچانا چاہے تو فدیے میں اگر کچھ بھی لینا چاہتا ہے تو میں وہ دینے کو بھی تیار ہوں. اور ان میں کون کون ہے؟ اپنا بیٹا. اللہ بیٹا لے لے, مجھے عذاب سے بچا دے, اس کو سزا دے دے, مجھے بچا دے. یہ حالت ہوگی ایک انسان کی. اور یقین مانے یہ حالت دنیا میں کبھی کبھی ہم دیکھتے بھی ہیں. مثال کے طور پر گھر کی دوسری تیسری منزل ہے, ہم اس میں رہ رہے ہیں, اچانک زلزلہ آتا ہے. اب اس زلزلے کے موقع پر کیا باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا زلزلہ آ رہا ہے, اور کٹھے نکلتے ہیں, اور میں تمہیں اٹھا لوں. وہ تو فوراً اپنی جان بچانے کے لیے ہر ایک کو چھوڑ دیتا ہے.
بیوی کو بھی، بچوں کو بھی، بس اس کو اپنی جان پیاری ہے، نکلو یہاں سے کسی طرح بچ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو چھت اوپر آ جائے یا بلڈنگ گر جائے اور تم اس میں شامل ہو جاؤ۔ یہ وہ حالت جو تھوڑی سی ہوتی ہے دنیا میں، یہ اس کا ایک نمونہ ہے، مگر قیامت کے روز اس سے بڑی زبردست حالت ہوگی کہ بندہ واقعی چاہے گا کہ میں کسی طرح اللہ کے عذاب سے آج بچ جاؤں، اور فدیے کے طور پر اللہ اگر میرا بیٹا بھی لینا چاہتا ہے جسے دنیا میں، جس کے لیے میں نے بہت کچھ کیا، سب کچھ اسی کے لیے کیا، میں اس کو بھی قربان کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے سزا سے اللہ آج بچا جائے۔ حتیٰ کہ وصاحبتی ہی واخی، کہ اپنی صاحبہ کو، صاحبہ سے مراد اپنی بیوی کو، جیسے دنیا میں کہا کرتا تھا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تم میری بڑی پیاری بیوی ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، بڑے محبت کا دم بھرتا تھا، مگر قیامت کے روز انسان یہی چاہے گا کہ میں اپنی بیوی کو بھی قربان کر دوں، وہ بے شک عذاب بھگت لے مگر میں عذاب سے بچ جاؤں۔ وہ اخیہ، اور اپنے بھائی کو، بھائی تک کو بھی وہ کہے گا کہ اللہ لے لے مجھے آج بچا دے۔ وہ فصیلتی، حتیٰ کہ اپنے پورے کنبے کو، یعنی اللہ اگر مجھے بچانے کے لیے تو کچھ فدیہ لینا چاہتا ہے تو میں اپنی بیوی، اپنے سارے بچے، بیٹیاں، بیٹے، پوتے پڑ پوتے، ان سب کو قربان کرنا چاہتا ہوں، کسی طرح تو مجھے بچا لے۔ اور یہ فصیلہ جو ہے، یہ ایک جب معاشرے میں ایک خاندان بنتا ہے، خاندان کے بعد اوپر یہ چلتے چلتے وہ بزرگ تک جاتے ہیں تو ایک بڑا بزرگ ہوتا ہے، اس کے نیچے پھر کئی آگے اس کی نسلیں چل نکلتی ہیں، تو ایک قبیلہ بھی بن جاتا ہے۔ قبیلے کے بعد ہر نسل کا اپنا اپنا جو جوڑ ملتا ہے یا اپنا اپنا جو ایک سیٹ بنتا ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں فصیلہ۔ اور یہ فصیلہ وہ تھا التی تؤوی، جو اسے پناہ دیتا تھا، دنیا میں اس کو پناہ دیتا تھا، اور نہیں بھائی تم ہماری قوم کے بندے ہو، تمہیں کو چھیڑ کے تو دکھائے، تو کہے گا اللہ اس فصیلے کو بھی لے لے، اس سارے کنبے کو بھی لے لے، مجھے کسی طرح بچا دے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، حتیٰ کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب قربان کرنا چاہے گا، اور چاہے گا یہ کہ ثُمَّ يُنْجِي، پھر وہ بچ جائے اسے یا وہ بچا لے اسے، یعنی سب لے لے اللہ اور جہنم کے عذاب سے اسے نجات مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کر کے آئے ہو، تمہارا ریکارڈ یہ کچھ بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی نجات کی کوئی ایسی راہ وہاں نہیں ہوگی کہ تم قربان کرتے جاؤ، فدیے پہ دیتے جاؤ اور تمہیں نجات مل جائے، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسا ہوگا ہی نہیں، کیونکہ وہ دنیا کچھ اور ہے، یہاں کچھ چلتا تھا، لیکن وہاں عمل چلیں گے، انسان کا اپنا ایمان اور عقیدہ اور عمل چلیں گے۔ تو اس کا مومن تھا، نیک عمل کرتا تھا، یا کافر تھا، برے عمل کرتا تھا، یہ فرق جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہیں کرنا ہے، اور ان عملوں کی بنیاد پہ ہی جزا بھی دینی ہے، سزا بھی دینی ہے۔ انہا لظا، یقیناً وہ آگ شعلے والی آگ ہے، نزاعتن، جو کھینچنے والی ہے، للشوا، منہ کی کھال کو، یعنی جس جہنم میں اس شخص کو ڈالنا ہے وہ جہنم کیسی ہے، کیسی ہے، اس مجرم کو اس آگ میں ڈالنا ہے تو وہ آگ ہے کیسی، بڑے شعلے مار رہی ہے۔ یہ دنیا کی آگ نہیں ہے، دنیا کی آگ بھی شعلے مارے تو ڈر لگنے لگ جاتا ہے، لیکن یہ اس کے شعلے ایسے ہیں بڑے لمبے لمبے، فی عمد ممددہ، وہ جب اٹھتے ہیں جہنم کے اندر سے تو وہ شعلہ اٹھتا چلا جاتا ہے جیسے کوئی لمبا سا ستون ہو، اور وہ ستون جو ہے وہ آگ کی شدت سے، جو جہنم کی آگ ہے، سرخ ہے، کالا ہے، اس میں انسان، اس مجرم نے جانا ہے، اور یہ آگ ایسی ہے کہ ابھی آگ میں نہیں جائے گا، اس کے قریب ہی ہوگا نا تو اس کی جو تپش ہے وہ ایسی ہے کہ نزاعۃ للشوا، یہ منہ کے اوپر جو گوشت چڑھا ہوا ہے وہ اس گوشت کو پگھلا کے رکھ دے گا، وہ تپش یہ منہ کا ہمارا جسم برداشت نہیں کر سکے گا۔ سوچیں کتنی اذیت ہے انسان کا جسم، اور خاص طور پر چہرہ جو ہے
اس کا گوشت پگھل جائے، گھل جائے، باقی کیا نظر آتا ہے؟ کیا نظر آئے گا بندہ؟ لیکن مرے گا نہیں. تدعو، وہ پکارے گی، من، اسے جس نے، ادبرا، پیٹھ پھیری، وتولا، اور اس نے منہ موڑا. اس کو پکارے گی کہ تمہیں دنیا میں نصیحت کی جاتی تھی، بلایا جاتا تھا، مانو اس کو، مگر تم سنتے، پیٹھ پھیر کے چلے جاتے، میں نہیں مانتا. اور پھر تمہیں سمجھایا جاتا تھا مگر تم منہ موڑ جاتے تھے، نہیں میں نہیں مان سکتا اس کو. تو جہنم کی آگ تو صرف اسی کو پکارے گی کہ آ جاؤ بھائی ادھر، تمہارا مقام یہی ہے. تدعو من ادبر وتولا، جس نے حق سے منہ موڑا اور پیچھے ہٹ گیا اللہ کی اطاعت کرنے سے، اور وتولا، اور اس کی کتاب سے اور اس کی سچی بات سے اس نے رخ موڑ دیا، تو اس کو وہ پکارے گی کہ میاں تم میری طرف آؤ، ادھر آؤ، تمہارا مقام یہاں ہے. تو جہنم کی آگ اپنے بندوں کو، جن کو اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہوگا، ان کو اس طرح وہ بلائے گی. اور جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت قدرت دینی ہے ایسے بندوں پر کہ تم ان کو پکڑو، اپنے اندر لے آؤ. جیسے آتا ہے نا حدیث میں کہ جہنم سے گردن ابھرے گی اور وہ گردن دیکھے گی، جہاں جہاں مجرم کھڑا ہوگا جا کے اس کو یوں پکڑ کے اندر لے آئے گی. تم مجرم ہو، تم نے منہ موڑا تھا، تم نے پیٹھ پھیری تھی. تو یہ پیٹھ پھیرنا، منہ موڑنا، گویا کہ کوئی غرض ہی نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ دین سے، نہ رسول سے، نہ قرآن سے، نہ ایمانیات سے. بس دلچسپی ہے تو دنیا اور دنیا کی زندگی، اسی میں انسان نے اپنے آپ کو لگا دیا. جتنی نافرمانیاں ہو سکتی تھیں وہ کی، جتنا اللہ سے دور رہ سکتا تھا وہ رہا، جتنا قرآن مجید سے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے پرے رہ سکتا تھا اس نے کوشش کی کہ اس طرف میں مڑوں ہی نہ، آؤں ہی نہ، بلکہ ان کو منہ پھیر کے دکھا دوں اور پیٹھ پھیر کے چلا جاؤں کہ یہاں میں نہیں بیٹھ سکتا، یہ باتیں میں نہیں سن سکتا، نہ مان سکتا ہوں. تو دنیا میں جس نے قرآن سے منہ موڑا، اللہ اس کو اپنا چہرہ دکھائے گا یا اس کو ویلکم کرے گا. رسول محترم نے اس کو مسکرا کے ویلکم کہنا ہے. قرآن مجید اس کے خلاف ایک حجت بن جائے گا اور رسول محترم بھی حجت بن جائیں گے اور اللہ کی ناراضگی الگ ہوگی. وَجَمَعَ فَأَوْعَى، اور اس نے جمع کیا، فَأَوْعَى، پھر اس نے سمیٹ کر رکھا، یعنی مال اس نے جمع کیا. ٹھیک ہے، یعنی مال کو اس نے بس ایک برتن میں ڈالا اور اس میں جمع کرتا گیا. جب برتن بھر گیا تو اس کا منہ بند کر دیا اس نے اور پھر دوسرے برتن کو شروع کر دیا بھرنا. گویا کہ وہ مال کا رسیا بن گیا، یا مال کو وہ چاہتا تھا کہ میں بس مال امیر ترین آدمی بنتا جاؤں مگر غریب کی قدر نہ کروں، غریب کو کچھ نہ کھلاؤں. وہ بھوکا مرتا ہے، اس کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، سردی میں وہ ٹھٹر رہا ہے اور گرمی کی آگ میں وہ جل رہا ہے، مگر یہ کبھی ترس نہیں کھاتا تھا کہ میں اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ اس کو دے دوں. نہ زکوٰۃ دی، نہ اللہ کی راہ میں خیرات کی، بلکہ اس نے اپنے اس مال کو سمیٹ کے رکھا، اور جو مال اللہ نے دیا تھا اس میں غریبوں کا حق بھی رکھا تھا کہ وہ زکوٰۃ دے، صدقہ دے. اس نے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ مال اس طرح اس نے سید کے رکھا. ان الانسان، بے شک انسان، خلقا، وہ پیدا کیا گیا ہے، ہلوعا، تھوڑ دلا. انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی جبلت کیا ہے، اس کی صفات اچھی بھی ہیں، اخلاق بھی اچھے ہیں، مگر کچھ صفات ایسی ہیں جو بڑی کم تر حیثیت رکھتی ہیں، جس کو صفات دنیئہ کہتے ہیں. یعنی ایسی صفات جس کو کوئی پسند نہیں کرتا. اس میں ایک صفت اس کی یہ ہے کہ خلق ہلوعا. ہلا کہتے ہیں کہ جب کوئی مشکل وقت ہو، انتہائی مشکل وقت، اس وقت اس کے اندر ایک شدید خواہش پیدا ہو جائے
کہ میں کیا کروں کہ اپنے اس مشکل وقت میں اپنے آپ کو نہ ڈالوں بلکہ اس سے نکل جاؤں. اس کے اندر یہ شدید خواہش پیدا ہو جائے کہ اس مشکل وقت سے میں نکل جاؤں. یعنی مراد یہ کہ اس کا دل بہت تھوڑا ہو جاتا ہے، بزدل بن جاتا ہے، اپنے دل کو کھلا نہیں کرتا. وہ بھئی شدید خواہش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری یعنی ہرس بھی ہے اور پھر مشکل وقت بھی ہے. تو اس موقع پر اپنے آپ کو بچانا یہ خود غرضی کی علامت ہے، اور دوسروں کی پرواہ نہ کرنا، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کام نہ کرنا، ان کی مدد نہ آنا، یہ اور بری بات ہے. تو ہلوعہ اس معنی میں ہے کہ مثال کے طور پر میرے پاس پیسہ ہے، اب پیسے کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں تو یہ کھلا دل ہے. لیکن اسی پیسے کو میں سینت سینت کے رکھوں اور میرے سامنے بیچارے غریب بھی ہوں، بھوکے بھی ہوں، ننگے بھی ہوں، مگر میرا دل مجھے بار بار یہ نصیحت کرے نہ 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 تمہارا پیسہ کم ہو جائے گا. یہ شدت جو ہرس کی شدت ہے وہ بڑھتی جائے اور مشکل وقت میں اپنے آپ کو اور کنجوس کر لوں. یا اسی طرح جہاد کا موقع ہے، دنیا جا رہی ہے مگر میں کہتا ہوں میرا دل مجھے ڈراتا ہے تھوڑا، نہ 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 مر جاؤ گے، مار دے گا تمہیں کوئی، کیا ضرورت ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، پیسہ ہے، کیا ہوگا ان کا. پھر اسی طرح مت جاؤ، کوئی تمہاری ٹانگ کاٹ دے گا، تلوار لگ گئی تو تمہارا بازو کٹ جائے گا، زخمی ہو جاؤ گے. بس اس طرح کی بزدلی اور تھوڑ دلی اس کے اندر ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ اس کے اندر ہے، یہ عام انسانوں کی یہ حالت ہے. مگر جب وہ مومن بن جاتا ہے تو ایمان کے بعد اس کے اندر یہ تھوڑ دلی ختم ہو جاتی ہے. وہ پھر اپنی جان کو، اپنے مال کو، اللہ تعالیٰ کی اس تمام باتوں کو، نصیحت کو قبول کرتے ہوئے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اس کا دل بڑا ہوتا ہے اس موقع پر. ویسے عام انسان دیکھیں تو خلق ہلوعا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تھوڑ دلا ہے. تو کیسے کہ اذا مسہ الشر جزوعا، جب پہنچتی ہے اسے تکلیف وہ بہت جزا فضا کرنے والا ہوتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب پہنچتی ہے اسے بھلائی منوعا، بہت روکنے والا ہوتا ہے. یہ ہے اس کی تھوڑ دلی کہ تکلیف پہنچی تو اسے برداشت کم کرتا ہے مگر جزا فضا زیادہ کرتا ہے. ہائے وائے ہائے وائے خوب کرتا ہے، سینہ پیٹتا ہے، بال نوچتا ہے، چہرہ پیٹتا ہے، شور مچاتا ہے، منہ سے اچھے کلمات نہیں کہتا. یہ سب جزا فضا، یہ اس کی حالت ہے جو سنائے جاتے ہیں. سننا نہیں چاہیے ان کو، سیدھی سی بات ہے، ان کو نہیں سننا چاہیے، ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن سنائے جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی کا اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب جزا فضا کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب اس کو بلائی پہنچتی ہے تو منوعا، وہ بہت روکنے والا ہے. بلائی سے مراد مال ہے، عزت ہے، یا اسی طرح اور بہت کچھ ہے، اللہ نے اس کو نوازا ہے بہت کچھ. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو اور روکتا ہے، دیتا بھی نہیں ہے، تھوڑا سا بھی کسی کو نہیں دیتا. یہ اس کی تھوڑ دلی کی دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. تکلیف پہنچے تو برداشت نہیں کرتا، صبر نہیں کرتا، بلکہ جزا فضا کرتا ہے. اور اگر میں اپنی طرف سے کوئی مہربانی کر دوں تو بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ کا شکر ہی ہوتا ہے کہ اللہ تو نے مہربانی مجھ پر کی ہے تو یہ تھوڑی سی تیرے حکم کے مطابق اپنے پیسوں میں سے تھوڑا سا میں غریب کو بھی دے رہا ہوں. لیکن اس وقت وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، غریب کو بھی نہیں دیتا، بلکہ مال کو سینتتا ہے، بھلائی کو اپنے پاس رکھتا ہے، تقسیم نہیں کرتا. آج اس بلائی کو تقسیم نہ کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے. مثلا میرے پاس کوئی آرٹ ہے، میں کچھ جانتا ہوں، کوئی فن ہے میں جانتا ہوں. کوئی صاحب ہیں وہ اپنے نوجوان بچے کو لائے ہیں کہ جی آپ کے پاس یہ فن ہے، میرے بیٹے کو سکھا دیں. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ میں کھلا دل کر کے ہاں بھائی اس فن کو میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اپنے ساتھ لے جانا ہے.
میں اس کو سکھا دوں، یہ سیکھ جائے گا، کل کو اس کی بھی کوئی روزی کا بندوبست ہو جائے گا. بس اتنی سی بات ہے. مگر شیطان ہے جو دل میں آ کے خیال ڈالتا ہے، اوے دھیان کرنا، اس کو نہ سکھانا، اس کو سکھا دیا تو اس نے تمہارے سامنے دکان کھول لینی ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے تھوڑ دلی ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان کھلا دل کرے کہ واقعی اللہ نے مجھے یہ فن سکھایا ہے تو میں دوسرے کو بھی سکھا دوں. جس طرح مجھے کسی نے سکھا دیا ایک صدقہ جاریہ میں بنا، تو اس طرح یہ بھی میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اس کو سکھا دوں، اس کو حلال روزی کمانا آ جائے گی، یہ لوگوں کو فائدہ پہنچا دے گا اور وقت پر یہ کام بھی کرے گا. پھر یہ جوان ہے، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، یہ کم از کم اس کام کو سنبھال لے گا تو یہ خلا بھی نہیں رہے گا. مگر نہیں، لوگ ڈرتے ہیں. یہ چیز اس کو نہیں سکھانی. آپ کسی فیکٹری میں چلے جائیں، کسی دکان پہ چلے جائیں، کسی اور جگہ پہ چلے جائیں جہاں کچھ نہ کچھ سیکھنے سکھانے کا کام ہو سکتا ہے، مگر لوگ ڈرتے ہیں کہ ان کو نہیں سکھانا. یہ سیکھ گیا تو اس نے کل کو ہمارے مقابلے میں فیکٹری کھول لینی ہے، دکان کھول لینی ہے اور ہمارا کام ٹھپ ہو جائے گا. گویا کہ رزق جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. آپ کھلا دل کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھیے کھلے طریقے سے دے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں بڑی کام ہیں. ہم کنجوس ہیں اس معاملے میں. یہ بہت بری صفات ہیں جو ہم مسلمانوں میں آ گئی ہیں، لیکن وہاں نہیں ہے، دوسرے ملکوں میں یہ نہیں ہے. یقین مانیے. میں اور تو بات نہیں کرتا، میں صرف اتنی بات کرتا ہوں آپ کو، میں سناتا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پروفیسر تھے وہاں گلاسکو یونیورسٹی میں، ان کی عمر جب 60 سال کے قریب ہونے لگی تو انہوں نے خود یونیورسٹی سے کہا کہ مجھے ایک نوجوان سکالر دے دیں، میں اس کو کم از کم یہ سب کچھ سکھا دوں اور وہ میرے بعد کم از کم اس ڈپارٹمنٹ کو سنبھال لے. تو یونیورسٹی نے ایک اسٹوڈنٹ تھا آکسفورڈ یونیورسٹی کا، اس کو ہائر کیا اور اسے کہا کہ تم اپنی پی ایچ ڈی یہیں پہ سے بیٹھ کے کرو، مگر آ جاؤ اور اس پروفیسر سے جو سیکھنا ہے ابھی سے سیکھ لو. تو ہمارے ہوتے ہوئے وہ آ بھی گیا. ینگ سا لڑکا تھا، وہ آیا. میں نے اس کو دیکھا کہ اس پروفیسر نے اس لڑکے کو کہا کہ یہ ماسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ بیچلر کے اسٹوڈنٹ ہیں، تم نے ان کو پڑھانا ہے. وہ کہتا مجھے تو کچھ نہیں آتا. ان کا بے فکر رہو، تم پڑھا سکتے ہو، بول تو سکتے ہو. ان کا ہاں. باقی کیا پڑھانا ہے؟ یہ کتاب ہے، آؤ میں تمہیں بیٹھ کے پہلے 2-4 سبق سکھا دیتا ہوں. یہ پیج ہے، یہ کتاب ہے، اس کا پہلا پیج یہ ایک دن کا سبق ہو جائے گا، اگلے 2 پیج پھر سبق ہو جائیں گے، پھر اگلے. خود بیٹھ کے اس لڑکے کو ایک ایک شے سمجھائی، اس کو انکریج کیا. کچھ بھی نہیں آتا تھا اس کو. دیکھو شوق تھا اس لڑکے کا، تمہارے اندر شوق ہے تو بس پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو بیٹھتے، میں رات کے 8-8 10-10 بجے تک بھی بیٹھنا پڑتا، وہ بیٹھتے تھے. اس کو پوری طرح تیاری کراتے، کل تمہارا پیپر ہے یا اگلے ہفتے تم نے ٹیسٹ لینا ہے یا اگلے ہفتے تم نے پڑھانا ہے، یہ لیکچر دینا ہے، تو اس کے لیے ابھی سے تیاری کر لو. تو وہ اسکیجول بنا لیتے کہ ہم اس دن یہ کام کریں گے، اگلے دن یہ کریں گے، اگلے دن یہ کریں گے. ایک ایک بات اس کو سکھانی. پھر اس کے بعد ہم جو اسٹوڈنٹ تھے پی ایچ ڈی کے، ہمارے جو معاملات تھے وہ الگ سمجھاتے تھے کہ ان کے ساتھ یوں ڈیل کرنا ہے، اس کے ساتھ یوں ڈیل کرنا ہے، اس کے ساتھ یوں کرنا ہے. کمپیوٹر میں یہ اس کی فائل کھلی ہے، یہ اس کی فائل کھلی ہے، ان کو پڑھو. تو ہم سب کا ریکارڈ اس نے پڑھا. ہم نہیں جانتے تھے اس کو، مگر وہ ہمارے ایک ایک بندے کو اچھی طرح جانتا تھا. پھر میگزین تھا ایک جو ایمسٹرڈم سے نکلتا تھا، ہالینڈ سے. یہ اللہ کا بندہ اس کا ایڈیٹر تھا، ہمارا پروفیسر. تو ہمارے پروفیسر نے اس میگزین کو جو 3 ماہ بعد نکلتا تھا، اس کو کس طرح آرگنائز کرنا ہے، آرٹیکلز کیا کیا ہوتے ہیں، وہ سب چیزیں کمپیوٹر پہ کھول کے اس کو کہتا کہ یہ آرٹیکل آیا ہے، اب اس کو درست کیسے کرنا ہے، اس کا یہ طریقہ ہے. میں کہتا ہوں 6 ماہ کے اندر ایسی اس نے محنت کی.
اس لڑکے کو تیار کر کے یونیورسٹی کو دے دیا کہ یہ لیجیے جی. اب ہوا یہی کہ ہم آ گئے، ہمارے بعد وہ وہاں پروفیسر بھی تھا، لیکچرر بھی تھا، اور پروفیسر صاحب جو تھے وہ بھی کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گئے، ریٹائر بھی ہو گئے، فوت بھی ہو گئے، لیکن پیچھے بندہ تیار ہے. تو اس بندے کو تیار کر کے اپنی سیٹ پہ بٹھا گئے. اب وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا، وہ پوری دنیا سے لوگ وہاں آتے ہیں پڑھنے کے لیے، پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، ماسٹر کے آتے ہیں، چل رہا ہے. اب یہ کوئی چیز ہے انسان سوچے کہ یار میرے بعد اس جگہ پہ کوئی آ کے بیٹھے، میرے ہوتے ہوئے بیٹھے گا، لوگ اس کی باتیں سنیں گے، میری نہیں سنیں گے. یہ جو سوچ ہے کتنی غلط ہے. لوگ اس کی عزت کریں گے، میری نہیں کریں گے. میں اس کو آج سکھا دوں یا کل کو جا کے قریبی کوئی جگہ خرید کے وہاں مدرسہ نہ کھول لے، میرا مقابلہ نہ کرے. وہی کیا ہے، بندہ سکھا دے دوسرے کو. کیا ہوتا ہے، دوسرے اسی وجہ سے کامیاب ہیں کہ انہوں نے اپنے علم کو اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ دوسروں تک منتقل کیا ہے، اور نئی نسل کو سکھانا انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھا ہے. مگر ہمارے ہاں پرواہ نہیں ہے، میں سب کچھ میرے پاس ہے، میں بالکل نہیں بتاؤں گا، بلکہ اپنے علم کو بھی چھپاؤں گا، لوگوں کو نہیں بتاؤں گا، اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ یہ علم ہے، اس کے میرے پاس ہونا چاہیے، دوسرے کے پاس. اس کے لوگوں نے پوچھا اور اس نے بتا دیا تو اس کی قدر زیادہ ہوگی، میری نہیں ہوگی. یہ جو کنجوسی ہے، اس کے نقصانات ہمیں زیادہ ہوئے ہیں. ہم اسی علم کو لے کے مٹی میں چلے گئے، دفن ہو گئے، مگر پیچھے کوئی چھوڑ نہ سکے، تیار نہ کر سکے. تو یہ ایک مزاج ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. خیر اس کے پاس آئے تو وہ بانٹتا نہیں ہے، اس کو اپنے پاس روکتا ہے، کہتا نہیں میں نے کسی کو نہیں سکھانا. پرانے دور میں الحمدللہ جو ٹیچرز ہوتے تھے نا، وہ تو گھر میں بلاتے تھے بچے کو، نہ صرف اس کو سکھاتے تھے بلکہ کھلاتے بھی تھے، پلاتے بھی تھے، ہر بات سکھا دیتے تھے. آج ہر بات پیسوں پہ آ گئی ہے، ہر شے. تو کیا ہونا ہے پھر؟ کچھ نہیں ہوگا، آگے یہ چیزیں نہیں چلیں گی ہماری. چائنا میں کم از کم یہ چیز اب بھی ہے کہ وہاں عورتیں، بچے جو بھی سیکھنا چاہیں، سکھانے والے ماں باپ بھی ہیں، چچا بھی ہے، ماموں بھی ہے، رشتہ دار ہیں جو قریب قریب انہوں نے چھوٹی چھوٹی دکانیں کھول رکھی ہیں، فیکٹریاں لگا رکھی ہیں، اور ان میں کوئی بھی جائے اس کو وہ سکھا دیتے ہیں، وہ سیکھ جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنی فیکٹری لگا دیتا ہے یا اپنے دکان کھول لیتا ہے. بس کیا ہے، انہوں نے اتنے بندے تیار کر دیے، اتنے کر دیے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور جو دنیا ان کے پاس جاتی ہے ان کو اس بات کی بھی فکر نہیں ہے کہ یہ گاہک جو ہے نا اس کے پاس جائے گا، میرے پاس نہیں آئے گا، بلکہ اس کے پاس جائے گا، اس کی شے خریدے گا. جب میرے پاس آ جائے گا یا یہ نہ آیا تو اور کئی آ جائیں گے، کیونکہ مارکیٹ کا دنیا میں ایک تعارف ہو چکا ہے کہ یہاں ہر شے بلک میں موجود ہے، اور جو چیز ہم چاہیں وہ بھی بنا کے دے سکتے ہیں. ہم جائیں کوئی شے لے کے جائیں، جی یہ چیز مجھے چاہیے، وہ دیکھیں گے ایسے، کل آ کے لے جانا، دوسرے دن وہ چیز تیار ہوتی ہے آپ کے پاس. یہ چیزیں پھیلائیں گے تو ہمارا علم بھی بڑھے گا، بزنس بھی بڑھے گا، محبتیں بھی قائم ہوگی. لیکن جب یہ چیزیں نہیں ہوگی تو ایک دوسرے سے پرے ہوں گے، ہم نفرتیں ہوں گی. الا المصلین، سوائے ان کے جو مصلی ہیں، جو نمازی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی نمازی اس قسم کے کام نہیں کرتے، وہ عاجز بنتے ہیں جب اللہ کے آگے، تو اللہ کی تعلیمات کے آگے بھی عاجز بن جاتے ہیں. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو مان کے اپنی اس میراث کو بانٹتے ہیں تاکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، ثواب ان کو ملتا رہے. الذین هم علی صلاتہم دائمون، یہ نمازی وہ ہیں جو اپنی نمازوں پر دوام اختیار کرنے والے ہیں، ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں. یعنی نمازیں جب پڑھتے ہیں
تو یہ نہیں کہ ایک پڑھی 2 پڑھی پھر تیسری چھوڑ دی، یا چند دن پڑھی اور چند دن کے بعد چھوڑ دی، بس یہ بہت کچھ کر لیا ہے. نہیں، مسلسل وہ پڑھتے ہیں، حالات کیسے بھی بن جائیں، خوشی کے ہوں یا غمی کے ہوں، سردی ہو گرمی ہو، اپنا ملک ہو یا غیر ملک ہو، جہاں کہیں بھی ہوں، وہ اپنی نماز پر ہمیشہ پابندی اختیار کرتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ یار اپنے ملک میں تو چلو مسجدیں تھیں، یہاں مسجدیں نہیں ہیں، یہاں دوسرے ملکوں میں آ گئے ہم، اب دوسرے ملکوں میں نہ اذان ہوتی ہے نہ مسجد ہے، تو یہاں نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح میرے ملک میں تھا وہ یہاں بھی ہے. اللہ نے اگر مجھے وہاں پابند کیا ہوتا کہ نماز پڑھنی ہے تو میں یہاں آ گیا ہوں، تو یہاں بھی میں پابند ہوں. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ جو مالوں میں اپنے حق ہے معلوم، مقرر، یعنی جن کو پتہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دے رکھا ہے، اس مال میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک مقررہ حق رکھا ہوا ہے. سال گزرے گا تو مقرر حق یہ ہوگا کہ میں اس کا 2.5% جو ہے نا وہ زکوٰۃ کے طور پر نکال دوں گا. یہ حق معلوم ہے، پتہ ہے ان کو. اللہ تعالیٰ نے فرض عائد کیا مجھ پر کہ میرے پاس اتنا سرمایہ ہو تو اس کے بعد میں اس کی زکوٰۃ نکالوں، اور اگر میں زکوٰۃ نکال چکا اس کے بعد اگر کوئی غریب آ گیا ہے تو یہ بھی حق معلوم اللہ نے اس میں رکھا ہوا ہے. ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے مال میں حق رکھا ہے. وہ یہی ہے کہ غریب جب آ جائے تو ٹھیک ہے میں نے زکوٰۃ نکال دی، مگر اس اپنے سرمایہ میں سے تھوڑا سا میں اس کی پھر بھی مدد کر دوں. یہ نہ کہوں میں زکوٰۃ نکال چکا میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. نہیں، اگر میں دے سکتا ہوں تو ضرور دوں. ٹھیک ہے. للسائل والمحروم، واسطے سوالی کے اور محروم کے. کوئی سائل آ گیا، زکوٰۃ تو نکال دی، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ میرے مال میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ معلوم حق بھی رکھا ہوا ہے، تو اب سائل آیا تو اس سائل کو زکوٰۃ دینے کے بعد پھر بھی اپنے مال میں سے تھوڑا سا نکال کے دے دیتا ہے، اس لیے کہ شریعت کا حکم یہی ہے. تو وہ جانتا ہے کہ میرے مال میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا حل، اس طرح کا حق جو ہے دوسروں کا رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور محروم کس کو کہتے ہیں؟ محروم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. کچھ نہ ہونے کا کیا مطلب؟ کہ کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، پہننا بھی نہیں ہے، یا ایک وقت کا کھانا ہے اگلے وقت کا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی پیسے سے وہ محروم ہے، نہ اپنا علاج کرا سکتا ہے نہ بچوں کا، یا بچوں کو اب خود کھلا سکتا ہے مگر ان کا علاج نہیں کرا سکتا. تو اس طرح یہ مسکین، فقیر، غریب، یہ سب محروم میں آ جاتے ہیں. تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ فقیر کو ہی دیا جائے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس کھانا تو ہے لیکن بچے بیمار ہیں، ان کے علاج کے پیسے نہیں ہیں. جن کے پاس کھانا تو ہے مگر بچوں کی تعلیم کے پیسے نہیں ہیں. بس یعنی بڑے سورسز جو ہیں انکم کے وہ بڑے محدود ہیں، اور لائف سٹائل بھی بڑا سادہ ہے. یعنی سادگی سے مراد یہ کہ ان کے گھر میں چلے جائیں تو آپ کو نہ کوئی فرنیچر نظر آئے گا، نہ کوئی ٹی وی نظر آئے گا، نہ کوئی اور چیزیں نظر آئیں گی. بڑا لائف سٹائل، نہ کوئی سواری نظر آئے گی. بس سائیکل ہے، سائیکل بھی ہو، بس صرف سائیکل، موٹر سائیکل نہیں، سائیکل. اس حد تک پتہ چل جاتا ہے انسان کو دیکھ کے کہ یہ بندہ واقعی اس دنیا کی رونق سے یا دنیا کی آسائشوں سے محروم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے. تو ایسی صورت میں ایسے محروم کے لیے بھی وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں اس کا حق رکھا ہے اور میں اس کو دوں. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ بھی تھوڑے دلے نہیں ہوتے
جو تصدیق کرتے ہیں دن کی بدلے کے. دنیا میں رہتے ہوئے یہ خیال ہو کہ کل میں نے مرنا ہے اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرے کیے کا بدلہ دینا ہے. تو بندہ یہ سوچتا ہے میں یہاں نیکی کر لوں، اس کا بدلہ کل قیامت کو مجھے اچھا مل جائے گا. تو اس لیے وہ دل تھوڑا نہیں کرتا، وہ اپنے دل کو کھولتا ہے. وہ اس لیے کھولتا ہے کہ اس کا صلہ کل قیامت کو اللہ نے مجھے بہت زیادہ دینا ہے. تو اس لیے جو لوگ روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ کھلے دل والے. وہ تھوڑے دل والے نہیں ہوتے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ سارا لنک پیچھے جوڑتے جائیے گا. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو عذاب سے اپنے رب کے ڈرنے والے ہیں. یعنی دنیا میں جیتے جی وہ ڈرتے بھی ہیں کہ ہم سے بڑی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں. اپنے ان گناہوں کو معاف کروانے کے لیے ضرور اپنے دلوں کو کھلا رکھیں، تھوڑا نہ بنائیں، اور ہر ایک کے بارے میں خوشگمان ہو. نفرت نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں، حسد نہ رکھیں. خیر کی دعا کریں سب کے لیے، خیر چاہیں سب کے لیے. تو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ یہ ساری برائیاں اگر ہمارے اندر آ گئیں تو کل کو ایک بہت بڑا عذاب بھی اور اس کی سزا بھی ہمیں بھگتنی پڑے گی. اس لیے وہ عذاب رب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو، اور ناراضگی کے سبب وہ ہمیں خدا نہ خواستہ اپنے عذاب میں داخل نہ کر دے. ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب نہیں ہے بے خوف ہونے کی چیز. وہ جانتے ہیں کہ رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہم بے خوف ہو جائیں، بلکہ دنیا میں لرزتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ہر وقت خوف ہوتا ہے ان کو، کوئی میں نے عمل کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ عمل رب کی بارگاہ میں اکارت جائے اور اللہ مجھے کچھ بجائے ثواب دینے کے سزا دے. والذین ہم، اور وہ لوگ جو لفروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرتے. غلط خیالات، غلط سوچیں، شیطانی خیال وہ اپنے دل میں نہیں لاتے کہ جس سے ان کی شرمگاہ کو اکساہٹ ہو اور اس کے بعد وہ کسی گناہ کی دلدل میں جا داخل ہوں، بلکہ پوری حفاظت کرتے ہیں. اور حفاظت کا مطلب یہ بھی ہے کہ زنا نہیں کرتے. حفاظت کا مطلب یہ کہ اپنی شرمگاہ کو اکساہٹ کے لیے جو پہلے کام ہوتے ہیں ان کاموں میں بھی داخل نہیں ہوتے جو بے حیائی کے ہیں، بے شرمی کے ہیں، اور جس سے ان کو شیطان ان کے اندر ایک اکساہٹ پیدا کرتا ہے کہ یہ برائی ہے، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. نہیں، وہ ہر صورت میں اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، ہاں اس کی اجازت اللہ دیتا ہے کہ اپنی شرمگاہ کا استعمال جو ہے وہ اپنی بیویوں پر کر سکتے ہیں، او ما ملکت ایمانہم، یا ان پر جو مالک ہیں دائیں ہاتھ ان کے، یعنی لونڈیاں. فإنہم غیر ملومین، تو بے شک وہ نہیں ملامت کیے جانے والے. اس کی اجازت اللہ فرماتا ہے میں دیتا ہوں، اس لیے کہ انسان کی ضرورت ہے، ایک فطری ضرورت ہے، اور فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک جائز طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا وہ یہ ہے کہ انسان شادی کرے، شادی کر کے پھر اپنی بیوی کے ساتھ رہے، اور دونوں ایک دوسرے کا لباس بن جائیں، دونوں ایک دوسرے کا خیال کریں، دونوں شرم و حیا کے دائرے میں اپنا وقت گزاریں، بے حیا نہ بنیں، لوگوں کو ایسی باتیں جو آپس کی ہیں وہ نہ بتائیں. یہ وہ چیز ہے. ایسی صورت میں ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغا، تو جو بھی تلاش کرے گا، وراء ذالک، علاوہ اس کے، بریکٹ میں کوئی اور طریقہ، یعنی اپنی شرمگاہ کے استعمال کے لیے جو جائز طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس طریقے کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ، یعنی بیوی نہیں ہے، گرل فرینڈ ہے، اس کے ساتھ وہ اپنی شرمگاہ کا استعمال کرتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ نکاح والا طریقہ نہیں ہے. یہ نکاح کیا ہے اور بیوی کی جو شرمگاہ ہے وہ اسے ہی استعمال کرتا ہے، پخانے کی جگہ نہیں.
آپ نے فرمایا ایسا شخص ملعون ہے جو اپنی بیوی کے پخانے کی جگہ پہ آتا ہے اور اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اورل سیکس، یعنی بیوی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تو میری شرمگاہ کو منہ میں لے اور اس کو چوس۔ جانور بھی ایسے کام نہیں کرتا، اور وہ اللہ کی بندی ہو سکتا ہے اس منہ سے قرآن پڑھتی ہو، اس منہ سے اللہ کا ذکر کرتی ہو، اور تو اس کے منہ کا استعمال اس لیے کرا رہا ہے۔ کچھ شرم کرو، حیا کرو۔ یعنی جانوروں سے بھی انسان گر جاتا ہے۔ تو یہ ہے سب فمن ابتغى وراء ذلك، جو بھی تلاش کرے گا علاوہ اس کے کوئی اور طریقہ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو زیادتی کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ جو لمٹ ہے اس کو جب کراس کی، اور وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی قائم کردہ حدوں کو کراس کر جاتے ہیں وہ اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتے ہیں۔ مراد یہ کہ اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تاکید ہے کہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ تھوڑ دلے نہیں ہوتے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ اور بھی ہوتے ہیں، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ یہ بھی ہے امانت، جانتے ہیں نا، میں نے آپ کو کچھ پیسے دیے یا آپ نے مجھے دیے، اب وہ پیسے میرے پاس موجود ہونے چاہیے۔ آپ نے کہا یہ امانت کے طور پہ رکھ لو، میں 2 مہینے بعد آپ سے لے لوں گا۔ اس نے مجھے امین سمجھا، مجھ پر اعتماد کیا، اب میں اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاؤں، اس کے پیسوں کو واقعی ایک امانت سمجھ کے رکھوں، اس کی کوئی بھی چیز جو امانت کے طور پر میرے پاس آئی ہے اس کا میں پورا خیال کروں، میں ذمہ دار بناؤں تو بنوں، اس کو نبھاؤں، وہ گل سڑ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے، بیمار نہ ہو جائے، تباہ نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائے، پورا میں خیال کروں، اس کی حفاظت کروں۔ یہ امانت، امین ہونا اسی کو کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح باتوں کی بھی امانت ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو کوئی بات بتائی اور ساتھ کہہ دیا کسی اور کو نہیں بتانا، بس میں نے نہیں بتانا، یہ بھی امانت ہوتی ہے۔ اور یہ بات ایسی نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ دوسروں کو نقصان پہنچانے والی ہو، نہیں، کوئی راز کی کوئی بات ہوتی ہے، انسان اپنی بات کسی کو بتا دیتا ہے، گھر کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، رشتوں کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، آ کے مشورہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ راز کی ایک بات ہے جو دوسروں کو نہیں بتانی ہوتی، بس یہ بھی امانت ہے۔ امانت یہ بھی ہے کہ میرے پاس کوئی پوزیشن ہے، کوئی میں نے جاب لی کسی آفس میں، تو مجھے امین سمجھ کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم یہ جاب شروع کر دو، ہم تمہیں مہینے بعد اتنی تنخواہ دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جو میں تنخواہ لیتا ہوں اس کا حق یہی ہے کہ میں پوری ڈیوٹی دوں، ٹائم پہ آؤں اور ٹائم پہ جاؤں، کوئی بہانے نہ بناؤں چھٹیوں کے، اور پھر جو تنخواہ لیتا ہوں بس اسی کو ہی لوں، آفس کی کسی چیز کو اپنی ذاتی چیز نہ سمجھوں، اس کا قلم، اس کا پین جیب میں ڈال کے گھر نہ لے جاؤں، اس کی گاڑی کا استعمال وہ صرف اس طرح کروں کہ بس میں نے گھر سے وہاں جانا ہے اور وہاں سے گھر آنا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ میری سہولت دی ادھر آفس نے کر دی ہے تو بس اس کا استعمال میں اتنا کروں۔ ایسا نہ ہو کہ میری بیوی اور بچے شام کو نوکروں کے ساتھ کسی پارک میں چلے جائیں یا مارکیٹ میں چلے جائیں شاپنگ کے لیے، اور تیل جو ہے نا وہ قوم کا میں ضائع کرتا رہوں۔ یہ امانت نہیں ہے۔ امانت یہ بھی ہے کہ میں جس پوزیشن پہ بیٹھا ہوں میں صرف کام کروں، فائل آئی ہے پڑھوں، جو صحیح ہے اس کو اوکے کر دوں اور جو نہیں ہے اس کو غلط کہوں۔ اس موقع پر مجھے کوئی پھل دیتا ہے، کوئی تحفے دیتا ہے، میں نہ لوں۔ یہ سب رشوتیں ہوتی ہیں۔ صحیح کام کروں، کیونکہ جس کی میں تنخواہ لے رہا ہوں وہ اسی کام کی تو لے رہا ہوں۔ یہ جو کانسیپٹس ہیں امانت کے، یہ وہ ہیں جو اللہ فرماتے ہیں والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ عہد کا مطلب ایک وعدہ، نوکری، ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، ایک وعدہ ہے، تو اس وعدے کا پورا پورا خیال رکھنے والے ہیں، پورا پورا نگرانی کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھ لیں چھوٹا سا جملہ ہے، اس میں جتنا بھی یہ سارا سسٹم ہے ہمارے ہاں ایڈمنسٹریشن کا،
وہ سارے کا سارا بس انہی دو جملوں میں ہی چھپا ہوا ہے. ہم ایڈمنسٹریشن کو جا کے پڑھتے ہیں، بزنس ایڈمنسٹریشن. یہ بزنس بھی ہے، ایڈمنسٹریشن بھی ہے کہ آپ امین بھی بن جائیں اور جو معاہدہ کیا ہے اس کی پوری نگرانی بھی کریں. یہ دو بس باتیں ہیں. یہی روح ہے بزنس کی بھی اور ایڈمنسٹریشن کی بھی. والذین ہم، اور وہ لوگ جو وہ بشہاداتہم، اپنی گواہیوں پر قائمون، قائم رہنے والے ہیں. گواہی دی، دوبارہ بلایا گیا، ویسی گواہی دے دی، پیچھے نہیں ہٹے. کیونکہ لوگ درمیان میں کیا کرتے ہیں، رشوت دے دیتے ہیں، مجبور کرتے ہیں. تو کہہ دو میں بیمار تھا، اس وقت میں درست نہیں تھا، میں نے بغیر سوچے سمجھے یہ کہہ دیا تھا، لیکن اب میں پورے شعور کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ بات ایسی نہیں ہے بلکہ ایسی تھی. تو بے ایمان ہو جاتے ہیں لوگ. تو اس پہ بھی قائم رہنا ہے. والذین ہم بشہاداتہم قائمون. اور پھر دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اپنی شہادت کو وہ چھپاتے نہیں ہیں. گواہی، میں نے آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہے، میں خود گواہی دیتا ہوں. اس کو کہا گیا گواہی دیتے ہو؟ ہاں دیتا ہوں. تو جا کے دے، اور صحیح صحیح دے، کوئی اس میں تبدیلی نہ کرے، چینج نہ آنے پائے. یہ ہے کہ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اس پہ قائم رہتے ہیں. قائمون کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے پرائے ہوں، قریبی ہوں، ان سب جو بھی گواہی دینی ہے سچی دیتا ہے اور اس پہ ڈٹ جاتا ہے، چاہے اس میں کسی کا نقصان ہوتا ہے یا کسی کا فائدہ ہوتا ہے. بہرحال اس کو حاکم کے سامنے، جج کے سامنے وہ چھپاتے نہیں ہیں اور نہ ہی تبدیل کرتے ہیں. کیونکہ قرآن مجید میں ہم پڑھا ہے وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. جو اس گواہی کو چھپاتا ہے تو گویا کہ اس کا دل جو ہے وہ گناہ گار ہے، وہ خود بے ایمان ہے. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کیا مراد؟ یعنی پورا اچھی طرح وضو کرتے ہیں، لاپرواہی میں وضو نہیں کرتے. پھر وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں قیام، اس میں دعائیں، اس میں قرآن مجید کا پڑھنا، اس میں رکوع، اس کے تسبیحات، اس کے سجدے اور اس کی تسبیحات، پھر تشہد، ایک ایک شے کا بڑے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ خیال کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کی ادائیگی کرتے ہیں. نماز کو اس طرح وہ حفاظت کرتے ہیں. وقت پہ پڑھنا، اس کے پورے ارکان کا، واجبات کا، مستحبات کا پورا خیال رکھنا، یہ ہے حفاظت. ٹھیک ہے؟ یعنی وقت گزر جائے پھر نماز پڑھیں تو گویا کہ انہوں نے نماز کی حفاظت نہیں کی. جلد بازی میں نماز پڑھ لی جو وقت پہ پڑھی جا رہی ہے مگر جلدی جلدی نماز پڑھی جا رہی ہے، تو یہ بھی گویا کہ نماز کی حفاظت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو پیچھے آیا دائمون، یہاں آیا یحافظون. تو دائمون اور یحافظون میں کیا فرق ہے؟ دائمون میں حفاظت آ جاتی ہے، سمجھ آئیے نا؟ یا جو ہمیشگی کرتے ہیں، تو ہمیشگی میں گویا کہ نماز کی حفاظت بھی آ گئی. تو حفاظت یہ ہے، ہمیشگی کے ساتھ نماز تو پڑھ لی کہ یہ زور کا وقت ہو گیا، چلنا ہے نماز پڑھنی، مگر اب حفاظت یہ ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، ٹھیک طریقے سے اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز ادا کرنی. سمجھ آئیے؟ تو یہ ذرا فرق ہے، اس کو سامنے رکھیے گا، ورنہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پہلے دائمون آیا پھر نماز کا ذکر آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فرق ہے. اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جو باغوں میں عزت دیے جانے والے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کے اندر یہ صفات ہوں گی، یہ بڑے معزز اور محترم لوگ ہوں گے. آخرت میں ان کی بڑی زبردست عزت کی جائے گی. ان کو ایسی ایسی جگہوں پر رکھا جائے گا جس میں بے شمار نعمتیں ہوں گی، بے شمار قسم کی عزتیں ہوں گی جس کا یہ تصور ہی نہیں کر سکتے. فما للذین، فما تو کیا ہے، لی واسطے، الذین ان لوگوں کے
کفروا جنہوں نے کفر کیا. یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کفار کو قرآن سناتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، مگر یہ تیزی کے ساتھ نفرت کرتے ہوئے آپ کی طرف دوڑتے چلے آنے والے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی آپ کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، آپ کی ان باتوں کو پسند نہیں کرتے، آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کے اس مشن میں آڑے آتے ہیں، آپ سے لوگوں کو بدظن کرتے ہیں، آپ کے خلاف بڑا غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آیات کے ذریعے سے اور معجزات کے ذریعے سے آپ کی مدد کر رہا ہے. یہ کچھ کہتے ہیں، آسمان سے آیت اتر آتی ہے اور آپ کو حوصلہ بھی دیا جاتا ہے، اور ان کے سارے سوالوں اور اعتراضات کا اور الزامات کا جواب بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. پھر یہ بھی ہے، یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار کبھی کبھی معجزات بھی دکھا دیتے ہیں. تو اس سب کچھ کے باوجود یہ اعراض برتتے ہیں اور آپ کی طرف آنے سے اس نیت سے کہ ہم آپ کی بات غور سے سنیں، اس کو سمجھیں، اس کی بجائے یہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے، آپ کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرنے کے لیے، لوگوں کو آپ سے دور بھگانے کے لیے بڑی تیزی کر رہے ہیں. بڑے بہترین ورکر ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں. عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے گروہ در گروہ، یعنی چاروں طرف سے یہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، لوگوں کو بدظن کرتے ہیں. ایطمعوا، کیا طمع رکھتا ہے، کل امرئ منہم، ہر شخص ان میں سے، ان یدخل، کہ وہ داخل کر دیا جائے گا، جنت نعیم، جنت میں نعمتوں والی. یعنی جس کی یہ حرکتیں ہوں، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ مگر افسوس یہ کہ ان میں سے ہر بندہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں رسول کی مخالفت کروں، میں آپ کے خلاف غلط پروپیگنڈا کروں، جھوٹ بولوں، الزامات لگاؤں، پھر بھی میں جنت میں جاؤں گا، اور ایسی جنت جو بڑی نعمتوں والی ہوگی. اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یہ تمہارے خواب ہیں. تم اپنے کرتوت دیکھو تو تمہیں اندازہ ہو جائے کہ نیکیاں تمہاری کم ہیں، برائیاں بہت زیادہ ہیں. تمہارے ساتھ، تمہارے پاس شرافت نہیں ہے، بددہنتی ہے. انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک پیدا کیا ہم نے انہیں اس سے جو وہ جانتے ہیں. یعنی ہم نے تو اس نطفے کو بھی جو ہم نے پیدا کیا، ہم نے تو اس بندے کو اس سے پیدا کیا ہے. یہ جانتے ہیں کہ میں نطفے کی پیداوار ہوں. مراد یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑی شے ہوں. یہ اپنی حقیقت کو جانیں، اور حقیقت کو جاننے کے بعد اپنے کرتوت بھی دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی دیکھیں، اور اپنے برے اخلاق کو بھی دیکھیں، اور اس کے بعد یہ کہیں کہ جناب ہم بڑے اچھے انسان ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح یہ پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو بھی پیدا کیا. پھر دونوں میں فرق کیا ہوا ہے؟ وہ اچھے انسان، یہ برے انسان. وہ اچھا سلوک کرنے والے، محبت کرنے والے، یہ برا سلوک کرنے والے اور نفرت کرنے والے لوگ کیوں ہیں؟ یہ فرق کیوں ہے؟ اس کو کوئی نہیں جانتا. اس حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے. تو اس لیے یہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں کہ ہم بس جنت میں جائیں گے. نہیں جا سکتے. یہ ہم ان کی اوقات کو جانتے ہیں. فلا اقسم، بس نہیں، یہ نہ بھی زیادہ ہے. یعنی جیسی یہ سوچتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ جنت میں جائیں. اقسم برب المشارق، میں قسم کھاتا ہوں اس رب کی جو مشرقوں کا ہے، والمغاربی، اور مغربوں کا ہے. انا لقادرون، بے شک ہم البتہ پوری قدرت رکھنے والے ہیں، علی، اس پر، کہ ان نبدل، کہ ہم بدل دیں، خیرا منہم، بہتر ان سے. یہ کیا شے ہیں؟
یہ سمجھتے ہیں کہ جناب رسول کی مخالفت، اس کی دشمنی ہمیں شاید دنیا میں اونچا مقام دے دے اور آخرت میں بھی ہماری بڑی عزت ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تم ڈھیٹ بنو، نہ مانو اس رسول کو، لیکن اتنی بات یہ بھی یاد رکھو، میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب ہونے کی، جو مشرقوں کا بھی ہے اور مغربوں کا بھی ہے۔ پتہ ہے نا مشرقوں کا رب اور مغربوں کا رب، پتہ ہے نا؟ ہر روز جو سورج نکلتا ہے نا وہ الگ جگہ سے نکلتا ہے، تو ہر روز کا مشرق دوسرے دن کے مشرق سے مختلف ہے۔ تو اس طرح سال کے 360 یا 65 جو دن ہیں ان میں ہر روز کا سورج جو ہے وہ مختلف جگہ سے نکلتا ہے، تو اس اعتبار سے مشارق ہے اور اس طرح مغارب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں رب المشارق بھی ہوں اور رب المغارب بھی ہوں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس بات کی بھی قدرت رکھتا ہوں کہ ہم بدل دیں بہتر ان میں سے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قریشی ہیں، نسلی لوگ ہیں، بڑے اچھے ہیں، میں تمہیں ختم کر کے تم سے زیادہ بہتر انسان اس دنیا میں لا سکتا ہوں، جو میرے فرما بردار بھی ہوں، جو رسول کی عزت بھی کریں، اس کا احترام کریں، اس کی قدر کریں، اور میری کتاب کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ انتہائی نیک لوگ، وہ میں چاہوں تو بدل سکتا ہوں۔ وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہیں ہم ناکام ہونے والے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کہو کہ نہیں جی اللہ تو لے آ، مقابلہ کر کے دیکھ لے۔ مقابلہ تو ابھی ہو گیا، یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ بھی تمہارے اندر کے ہیں، ان کے اخلاق کو دیکھو، ان کے رویے کو دیکھو، اور تم اپنے اخلاق اور رویے کو بھی دیکھ لو، کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ایسے بہتر لوگ میں چاہوں تو لا سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ لے آیا، اور وہ تھے صحابہ کرام، بہترین انسان جو اس زمین کے سینے پر کبھی نہیں چلے تھے اور نہ آئندہ کبھی چلیں گے، اتنے بہترین انسان تھے۔ فذرہم، تو اللہ کے رسول ان کو چھوڑ دیجئے، یخوضوا، وہ بحث مباحثہ کریں، ویلعبوا، اور وہ کھیلتے رہیں، حتی یلاقوا، یہاں تک کہ وہ جا ملیں، یومہم، اپنے اس دن کو، الذی، وہ جو، یوعدون، وہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کو کرنے دے بحث مباحثے۔ خوض، غور و خوض، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ غور کا مطلب گہرائی میں جانا، اور غور کا مطلب پھر اس پہ ذرا ڈسکشن کرنا، غور و خوض۔ تو بحث مباحثہ کریں، کرنے دیں۔ یا آپ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نظریات کے بارے میں یہ خوب بحث مباحثہ کرتے ہیں، آپس میں بھی کرتے ہیں، اور اس بحث مباحثے میں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف بھی بڑے وَيَلْعَبُوا، کھیل کھیلتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں یہ کھیل ہے، یہ کھیل نہیں ہے، یہ دشمنی ہے، یہ کفر ہے، یہ اپنے نامہ اعمال کو برا بنانے والا اور اپنے نامہ اعمال کو جتنا بھی گناہوں سے بھرنے والا بنا رہے ہیں، یہ وہ بنا رہے ہیں، ان کا کھیل یہی ہے۔ تو اللہ کے رسول ان کو ان کے حال پہ آپ چھوڑ دیں، حتیٰ یلاقوا، حتیٰ کہ یہ جا ملیں، یعنی مر جائیں، اور قیامت کے دن جب اٹھیں تو یومہم الذی یوعدون، یہ ان کا وہ دن ہوگا جس کا آج ان کو دنیا میں وعدہ کیا جاتا ہے کہ تمہیں آخرت کا سامنا کرنا پڑے گا، دوبارہ اٹھو گے، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ یوم یخرجون، جس دن، وہ دن کون سا ہے؟ جس دن یخرجون، وہ نکلیں گے، من الاجداثی، قبروں سے۔ اجداث جدس کی جمع ہے، جدس کہتے ہیں قبر کو۔ یوم یخرجون من الاجداث، یہ دن وہ ہوگا کہ جس دن یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے، سراعا، دوڑتے ہوئے، یعنی تیزی کے ساتھ، تیزی سے نکلیں گے اور تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ کأنہم، گویا کہ وہ، الی نصب، ان طرف آستانوں کے، یوفضون، دوڑتے ہیں۔ یعنی جس طرح آج دنیا میں یہ گھروں سے نکل کے اپنے اپنے بت کے آستان پہ جاتے ہیں، اور سب کا رخ اپنے اپنے بتوں کی طرف ہوتا ہے، اس کے آستانے کی طرف ہوتا ہے، قیامت کے روز ان کی حالت یہی ہوگی کہ یہ دوڑ رہے ہوں گے، مگر وہاں آستانے نہیں ہوں گے، بت نہیں ہوں گے، وہ میدان محشر ہوگا، وہاں ان کا حساب کتاب ہوگا۔
کہیں اور نہیں جا سکیں گے. خاشعتن جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم نگاہیں ان کی، ترہقہم چھا رہی ہوگی ان پر ذلہ ذلت. ذالک الیوم یہ ہے وہ دن، الذی جس کا کانوں تھے وہ یوعدون وہ وعدہ کیے جاتے. تو اس حالت میں جب وہ قبروں سے نکلیں گے اور میدان محشر میں جا رہے ہوں گے تو اس وقت ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، شرم سے، حیا سے، ذلت سے، برے اعمالوں کی وجہ سے. اور ترہقہم ذلہ ان پر چھا رہی ہوگی ذلت. وہ کیا ذلت ہوگی کہ دنیا میں تو ہم کہتے تھے یہ خدا ہمارے آستانے کل کو ہمیں بچا لیں گے، مگر آج وہ آستانے نہیں ہیں، آج رب کا آستانہ ہے. آج اس حقیقی رب کا جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے، جس کی طرف قرآن بلاتا تھا، آج اسی کا آستانہ ہے، اسی کے ہاں ہم جا رہے ہیں. وہ ہمارے ہر حال کو جانتا ہے. آج وہ حقیقت سامنے آ گئی ہے جس کا دنیا میں ہم انکار کرتے تھے. ہم نے تو کوئی اچھے عمل نہیں کیے، سارا شرک اور کفر لے کے آئے جو ہمیں نجات نہیں دلائے گا بلکہ سخت سے سخت سزا کا مستحق بنائے گا. اس وجہ سے ان کے اوپر ذلت چھائی ہوگی. اور یہی وہ دن ہے جس کا وہ وعدہ کیے جاتے تھے دنیا میں کہ دھیان کرو، دن آئے گا، اس دن حساب کتاب ہوگا، اس کے لیے تیاری کر لو. تو کہیں گے ہم نے تیاری نہیں کی، ہم تو ایسے ہی آ گئے، ہم تو ناکام ہیں، فیل ہیں. تو یہ وہ دن ہوگا جس دن ان کی یہ حالت ہوگی. ٹھیک، چلیں اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.